اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا غضب کا تعویذ اور انتہائی آسان تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور ہر کام لینے کا اس کا طریقہ علیحدہ ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی جگہ جو خاص جگہ ہے وہ آپ سے مس نہ ہو اور پھر آپ جا کے کمنٹس میں سوال نہ کریں۔ معزز سامعین، یہ تعویذ واقعی جادو سے بھی سخت ہے، اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ آپ جب اس کو استعمال کریں گے، جب اس کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی آزمائش پہ پورا اترے گا، ذرا برابر بھی اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ تعویذ ایسا اثر کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اول تو یہ آپ کس کس بارے میں لکھ سکتے ہیں، آپ یہ سن لیں کہ اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں، اور فوری کام، منٹوں سیکنڈوں میں۔ اس کے بعد اس کے لکھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، کس دن آپ نے لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس کی پڑھائی کیا ہے، اس کو کہاں دفن کرنا ہے، رکھنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ مکمل اس ویڈیو میں جانیے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کو کن کن کاموں کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو دنیا میں جتنے بھی بندش کے کام ہیں، دنیا میں جتنے بھی بندش کے کام ہیں وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دولت کے لیے، تاکہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہ ہو، اس کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دولت حاصل کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں، آپ دولت کے لیے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی دولت میں کمی نہ ہو۔ آپ دکان میں گاہک بڑھانے کے لیے، پسند کی شادی کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف تسخیر کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، اسی طرح کسی کی شادی پر بندش لگانے کے لیے تاکہ اس کا رشتہ آپ کے سوا کسی اور سے نہ ہو، اسی طرح آپ دشمن کا ہتھیار بند کرنے کے لیے، دشمن کا دل، آنکھیں، کان بند کرنے کے لیے، اسی طرح آپ محبت میں، جائز محبت میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، طلاق روکنے کے لیے، مطلب کہ اس کے کروڑوں فوائد ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں فوائد ہیں، آپ اس سے کروڑوں فوائد لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ترتیب جانی ہوگی، آپ بغیر ترتیب کے کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دشمن کی زبان بندی، دشمن کو ختم کرنا، دشمن کو اندھا کرنا، دشمن کو مارنا، اسی طرح جیب کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، رزق میں کبھی کمی نہ ہو، کاروباری جگہ پر انتہائی زیادہ گاہک لانا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کو تسخیر کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، شادی کے لیے راضی کرنا، مطلب یہ آپ لاکھوں کام لے سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک دو چند لکھ دیے، آپ اس سے لاکھوں کام لے سکتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہے اور آپ اس نقش کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب میں سب سے پہلے نقش سمجھاؤں گا، اس کے بعد آپ نے کس دن لکھنا ہے اور کس چیز سے آپ نے لکھنا ہے، اس کی اپنی چال ہے اور اس کے لکھنے کا اپنا وقت ہے، آپ نے کس چیز سے لکھنا ہوگا یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے آپ نے اس نقش کو لکھنا کیسے ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ خانہ لکھنا ہے،
پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہے، پھر یہ خانہ لکھنا ہے، پھر آپ نے اس خانے کو لکھنا ہے، یہاں پر پھر 183 لکھنا ہے، یہاں پر 184 لکھنا ہے، یہاں پر 185. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دیا. اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا. دوسرا یہ کہ اس کے دونوں سائڈ پہ اور اوپر اور نیچے جو آپ عظیمت لکھیں گے، اس کے نیچے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں، آپ سے نقش میں کوئی غلطی نہ ہو. کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ آپ نے اس نقش کے چاروں طرف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لکھنا ہے، یہاں پر بھی لکھنا ہے، یہاں پر، یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ نقش آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے اس نقش کو کس دن لکھنا ہے تاکہ تاثیر زیادہ ہو. ہمیشہ یاد رکھیں عملیات میں ہم ناکام اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ نقوش کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہ اس کے لکھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی دن اور اوقات کا پتہ ہوتا ہے. تو اب آپ نوٹ فرما لیں، اگر آپ دشمن کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، مطلب دشمن کی زبان، دشمن ایک ہیں یا دشمن ہزاروں ہیں یا دشمن لاکھوں ہیں، آپ ان کی زبان بند کروانا چاہتے ہیں. یہاں پر دشمن معلوم ہے، دشمن غیر معلوم ہے، یہ دو لفظ آ جاتے ہیں. بہرکیف آپ نے ایک دشمن کی یا کتنی دشمنوں کی زبان بند کرنی ہے تو اس کو آپ نے بدھ کے دن جب سورج نکلا ہے اس وقت آپ نے لکھنا ہے. یہ وقت عطارد کا ہوتا ہے، آپ نے اس وقت اس نقش کو لکھنا ہے. کس چیز سے لکھنا ہے؟ اس کے سارے نقش، کچھ نقوش کے علاوہ آپ نے سارے نقوش کالی سیاہی سے لکھنے ہیں. کالی سیاہی میں تھوڑا نمک ڈال دیں، یا اگر آپ کے علاقے میں لیمو ہے تو وہ نچوڑ لیں تاکہ یہ سیاہی کی جو مزہ ہے وہ کڑواہٹ اس میں محسوس ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب آپ اس کو لکھیں تو اپنے منہ میں تھوڑا سا موم رکھیں. یہ وہ شرطیں بتا رہا ہوں جو اس نقش میں اثر کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تھوڑا سا موم منہ میں رکھنا ہوگا، باتیں نہیں کرنی ہوگی. تیسری بات اس کی شرط، آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کو نہیں لکھنا، کالے کپڑے پر بیٹھ کے آپ نے اس کو لکھنا ہوگا. کالے کپڑے پر بیٹھ کے آپ نے اس کو لکھنا ہوگا. چوتھی بات، یہ صرف آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے. اگر دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اس میں مختلف طریقے ہیں، ایک ہے ہدیتاً جو آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور ایک ہے آپ خود اس کی زکوٰۃ کریں گے، وہ بالکل فری ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے دشمن کی زبان بندی کے لیے سمجھا کہ آپ نے کس دن کرنا ہے، بدھ کے دن، چاہے وہ مہینے کے پہلے میں ہو بعد میں ہو. سورج نکلتے ہی آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے. کتنے لکھنا ہے؟ 3 عدد نقش آپ نے زبان بندی کے لیے لکھنے ہیں. ایک اپنے پرس میں رکھنا ہے، ایک وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور ایک گیلی جگہ پہ دفن کرنا ہے. یہ گیلی جگہ بھی پاک جگہ ہونی چاہیے. وزن کے نیچے رکھنے والی جگہ بھی ایسے ہو کہ وہاں پر پاؤں نہ پڑے. ٹھیک ہے، بیادبی بھی نہ ہو. ایک اپنے پاس رکھے، اور اس کو آپ نے کالے کپڑے میں پہلے شاپر ڈال کے پھر کالے کپڑے میں پیک کرنا ہے تاکہ گیلی جگہ پہ دفن کرنے سے تعویذ مٹ نہ جائے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی دشمن میری جان چھوڑ دے، اس کی آنکھیں، ناک، کان، دل، سارے اندام بند ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کس دن لکھنا ہوگا؟ اس کو آپ نے منگل کے دن سورج نکلتے وقت لکھنا ہوگا. زبان بندی کے لیے آپ نے اس کے نیچے کیا لکھنا ہوگا وہ بھی نوٹ فرما لیں. اور جو ہے نا دشمن کا ہر چیز بند کرنے کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہوگا وہ بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. پہلے زبان بندی کے لیے آپ نے لکھنا ہے بستم زبان فلاں، ٹھیک ہے، فلاں بن فلاں فی حق، ٹھیک ہے، یا میرے خلاف، یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، فلاں، تاکہ خلاف نہ بول سکے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح لکھنا ہے. اب اس طرح آپ نے ہر تعویذ کی نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر جو زبان بندی کے لیے آپ کریں گے، آپ اس پر سورہ تبت یدا
21 بار پڑھ کے دم کریں گے، اس کو فولڈ کر کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے۔ اگر اسی تعویذ کو آپ دشمن کی ہر چیز بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے عقد قلب و جسم و چشمان و ذہن و دشمنی فلاں بن فلاں فی حق فلاں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیں یا کسی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لکھ کے اپنے 3 تعویذیں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ سوچیں کہ دشمن کی ہر چیز آپ بند کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 3 تعویذ لکھنے ہیں۔ ایک تعویذ کو آپ نے 2 قبروں کے درمیان رکھنا ہے۔ لکھنا کس دن ہے؟ منگل کے دن، سیاہی میں نے پہلے سے بتا دیا۔ ایک تعویذ کو آپ نے رکھنا ہے 2 قبروں کے درمیان۔ ایک تعویذ کو آپ نے کسی ویران جگہ پہ دفن کرنا ہے۔ ایک تعویذ کو آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور اس پر بھی آپ نے 41 بار سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ موم بھی اپنی منہ میں رکھنا ہے، سارا کچھ وہی طریقہ ہے جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر اسی تعویذ کو آپ رزق میں کبھی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پیسوں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، میری جیب کبھی بھی خالی نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اس کی عظیمت یہ ہے کہ الہی بحق کے حاضر نقش میرا جیب پیسوں سے کبھی خالی نہ ہو۔ معزز سامعین، یہ عمل میں بتا رہا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اس کو آپ نے لکھنا کس دن ہے وہ میں بتاتا ہوں، اپنی کس چیز سے لکھنا وہ بھی میں بتاتا ہوں، آپ کر لیں، اور جو طریقہ میں بتاتا ہوں وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، آپ کے پاس پیسے ضرور ہوں گے، آپ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے مشک اور زعفران سے لکھنا ہے۔ اگر آپ مشک نہیں لے سکتے چونکہ کافی مہنگا ہے تو صرف زعفران سے ہی لے لیں۔ زعفران سے آپ نے اس کو لکھنا ہے جمعے کی، مطلب جو چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند کی 14 تاریخ تک جو جمعہ آئے اس جمعے کو آپ نے پہلی ساتھ میں لکھنا ہے۔ لکھ کر آپ نے اس پر 200 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب یہ ایک تعویذ لکھنا ہے، وہ تعویذ فولڈ کر کے آپ نے اپنے پرس میں رکھنا ہے یا جیب میں رکھنا ہے، لیکن اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح لیمیشن کروا لیں تاکہ یہ پانی سے یا پسینے سے خراب نہ ہو۔ 200 بار سورہ اخلاص آپ نے پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اب روزانہ آپ 101 بار کسی بھی وقت سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ اس میں کیا کیا کمالات ہوں گے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پھر لکھ لیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دے سکیں۔ اس کے کمالات یہ ہوں گے کہ آپ پر جو جتنی بھی بندشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ پر جو بندشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تیسرے اس کا بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ پر کوئی بندش نہیں باندھ سکے گا، آپ کی رزق میں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کو کسی بھی جگہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ جس کاروبار میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کاروباری جگہ پہ انتہائی زیادہ گاہک آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں میں الہی بحق ھذا النقش ٹھیک ہے، آپ نے صرف یہ لکھنا ہے، یہاں پر کاروباری ہیں، کاروباری جگہ پر گاہک ختم نہ ہو، یہ آپ نے اس کے نیچے لکھ دینا ہے۔
یہ بھی آپ نے مشک و زعفران سے کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں لکھ سکتے مشک و زعفران سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ زعفران سے لکھنا ہے، قلم سے لکھنا ہے۔ یہ اتوار کے دن جیسے ہی سورج سنڈے کے دن نکل آئے اس وقت آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھ کے آپ نے اس پر علم نشرح لک سورہ جو ہے وہ پڑھ کے 41 بار آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ 3 تعویذ آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک کاروباری جگہ پہ آپ نے ایسے انیمیشن کروا کے لگانا ہے کہ لوگ اگر داخل ہوں تو وہ دور سے نظر آئے کہ کچھ لگا ہوا ہے۔ اگر اس کی لکھائی نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے نظر آئے کہ کچھ لگا ہوا ہے۔ دوسرا، آپ جہاں پر کاروباری پیسے رکھتے ہیں آپ نے اس جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ تیسرا، آپ نے جو ہے نا اپنے پاس رکھنا ہے، اور روزانہ جو سورہ علم نشرح لک ہے یہ آپ نے 41 بار صبح یا مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر آپ اپنی کاروباری جگہ پر دیکھیں۔ اب آتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے نا وہ میری شادی کے لیے راضی ہو، انکار نہ کر سکے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے لکھنا ہوگا یہ اب آپ نوٹ فرما لیں۔ بستم زبان و عقل و ہوش و گوش فلاں بن فلاں، یا اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں، تاکہ شادی سے انکار نہ کر سکے بحق کے حاضر نقش، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب شادی کی بندش کے لیے آپ نے اس پر کیا پڑھنا ہوگا اور کس وقت لکھنا ہوگا، یہ آپ منگل کے دن یا ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد لکھیں گے۔ اس پر آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں گے، 3 تعویذ آپ لکھیں گے۔ اس کو آپ کالی سیاہی سے لکھیں گے، جو نمک والی میں نے بتائی، جو لیمو والی، اس سے آپ لکھیں گے۔ کالی سیاہی سے لکھ کے آپ نے 3 تعویذ لکھنا ہے، سورہ جو کوثر ہے وہ پڑھ کے 41 بار اس پر دم کرنا ہے۔ اب 3 تعویذ کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے؟ ایک تعویذ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ایک پاک جگہ پہ وزن کے نیچے رکھنا ہے، ایک کو کسی ویران جگہ پہ دفن کرنا ہے، جہاں پر ویران ہو، جیسے جنگل ہو، ویران جگہ پہ، پاک جگہ پہ دفن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تعویذ آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جب تک آپ کا کام نہ ہو وہ بندہ تقریباً 24 گھنٹے میں راضی ہو جائے گا، لیکن جب تک راضی نہ ہو آپ سورہ کوثر اسی نیت سے 41 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ جو کمال ہوگا وہ آپ پھر دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اس طرح کوئی شخص ہے جو عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، آپ اس کی طلاق باندھنا چاہتے ہیں، تو 2 تعویذ آپ نے لکھنے ہوں گے، منگل کے دن یا ہفتے کے دن یا بدھ کے دن کے 12 بجے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں پر عقل و ہوش و گوش و چشمان و ارادہ، ٹھیک ہے، و طلاق فلاں بن فلاں، تاکہ فلاں کو طلاق نہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح اس کے نیچے لکھنا ہوگا۔ اب طلاق کے لیے آپ نے اس پر پڑھائی کیا کرنی ہوگی، اس پر صرف 3 بار آپ نے یاسین شریف پڑھنا ہے، اور ہر مبین پر یہ کہنا ہے کہ یا اللہ فلاں شخص اپنی بیوی کو طلاق نہ دے سکے اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے 3 بار یاسین شریف پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ 3 تعویذ آپ نے لکھے ہیں، ایک جس کو طلاق ہوتی ہے اس کو دے دے کہ اپنے پاس رکھے، ایک آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے، ایک گیلی جگہ پہ، پاک جگہ پہ دفن کرنا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کسی کو تسخیر کرنے کے لیے اس کو لکھنا ہے، تو وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اللہم سخر قلب و جسم فلاں بن فلاں، یہاں پر اس کا نام، اس کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے تو اس کی جو جاب ہے جس چیز سے وہ ریلیٹڈ ہے وہ چیز لکھ دیں۔ فی حق فلاں، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، بن فلاں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک ہے، تاکہ میرے لیے مسخر ہو۔ یہ آپ نے لکھ کر
اس پر آپ نے 101 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم اس شخص کے تصور سے پڑھنا ہوگا، اور اس کو آپ جمعرات کے دن مشک زعفران سے یا پھر صرف زعفران سے لکھنا ہوگا۔ 3 عدد آپ تعویذ لکھیں گے، ٹھیک ہے، 3 عدد آپ تعویذ لکھیں گے مشک زعفران سے یا صرف زعفران سے۔ جمعرات کے دن سورج نکلتے وقت آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اب ایک تعویذ وزن کے نیچے رکھنا ہے، ایک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ایک پلدار درخت میں لٹکانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ راز ہیں جو میں پوشیدہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ یہ جال کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، وہ کسی اور کا نقصان تو نہیں کرے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ دشمن کو کیسے ختم کرنا ہے، دشمن کو اندھا کیسے کرنا ہے، اور باقی اس نقش کے اتنے صفات ہیں۔ اگر آپ میں کچھ نہ کچھ روحانیت ہے، اگر آپ میں کچھ نہ کچھ اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، تو انشاءاللہ اس تعویذ کے اتنے فوائد ہوں گے کہ زندگی بھر نہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے، نہ کسی یوٹیوب چینل پر دیکھے ہوں گے، اور نہ زندگی بھر ایسا نقش کسی نے آپ کو دیا ہوگا۔ میں نے افاد عام کے لیے رکھ دیا، صرف جائز کے لیے جو اس کے ناجائز طریقہ ہے وہ میں نے سارے مخفی رکھ دیے۔ اب ناجائز کریں گے تو الٹا یہ جلالی نقش ہے، غضب کا نقش ہے، یہ ناجائز آپ کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، اگلے والے کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جائز پر استعمال کریں، جائز پر یہ جادو سے بھی تیز چلے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یقین اللہ پہ رکھے کہ اس میں تاثیر میرے رب نے پیدا کرنی ہے، ورنہ یہ نقش نہیں، کروڑوں نقش لکھ کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اس عمل کی میری طرف سے تمام ایسے ساتھیوں کو جو اس کو شیئر کریں، میری طرف سے کھلے دل سے اجازت ہے، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے بھی کار کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ رابطہ کرنے کے بعد آپ کو طریقہ کار بتا دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔